انسان جتنی مرضی ترقی کر لے، انسان نے آج کے دور میں کیا نہیں کیا، کیا علم حاصل نہیں کیا، کس شعبے میں کمال پیدا نہیں کیے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ انسان نے زندگی کے ہر شعبے میں کمال پیدا کیا ہے، اور واقعی ہی ایک گمان ہوتا ہے کہ میں کامل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک درخشاں وہ ستارہ کہ جس کو ہر چیز پر عبور حاصل ہو۔ سائنس میں دیکھ لیں، میڈیکل سائنس میں دیکھ لیں، انجینئرنگ میں دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے دنیا کا کوئی شعبہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، انسان اوج ثریا پہ پہنچا ہے۔ سائنس میں کمال پیدا کر دی ہے، علم میں کمال پیدا کر دی ہے، انوینشنز میں کمال پیدا کر دی ہے۔ ڈے بائی ڈے مارس پہ پہنچ چکے ہیں، چاند پہ پہنچ چکے ہیں، ڈے بائی ڈے نئی سے نئی ریسرچ، نئی سے نئی تھیریز۔ لیکن ایک مقام زندگی میں ایسا آتا ہے، ایک علم ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کی ہر سائنس، جہاں پہ انسان، اہل علم، دنیا کا علم، سائنس، آپ کی تمام ایڈوانس ٹیکنالوجی سب فیل ہو جاتی ہے، سب ناکام ہو جاتی ہے، ہار جاتا ہے انسان، تقدیر جیت جاتی ہے، انسان ہار جاتا ہے، سائنس ہار جاتی ہے، تقدیر جیت جاتی ہے۔ قرآن میں کہا گیا نا خلق الانسان ضعیفا، اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو نحیف پیدا کیا، کمزور پیدا کیا، ناتواں پیدا کیا۔ اور آن دا ادر ہینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خلق الانسان عجولا، ہم نے انسان کو جلد باز بھی پیدا کیا ہے۔ میں تین چیزیں میری ریسرچ کے مطابق، میرے علم کے مطابق، میری سوچ کے مطابق بہت سوچے ہیں میں نے، اور مجھے جواب نفی میں ملا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جہاں پر دنیا، انسان، سائنس، آپ کا ہر طرح کا علم ہار جاتی ہے اور تقدیر جیت جاتا ہے۔ یہاں جب میں ان تین سوالوں پہ دیکھتا ہوں نا، تو یہاں مجھے انسان بے بس نظر آتا ہے اور تقدیر مجھے طاقتور نظر آتی ہے۔ اور مزے کی چیز، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ تمام مذاہب، تمام مکاتب فکر، چاہے تمام وہ انسان وہ کسی مذہب کے پیروکار ہیں، کسی اللہ کے ماننے والے ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، بھگوان کے ماننے والے ہیں، جیزس کے ماننے والے ہیں، جس مرضی کی پرستش کرنے والے ہیں، 4200 مذاہب ہیں اس دنیا میں جن کی پرستش ہو رہی ہے۔ ہر ایک کے ماننے والے اور ہر 4200 کا 4200 جو مذہب ہے نا، یہ بے بس نظر آتا ہے تقدیر کے ان تین سوالوں کے آگے، اور اس کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسپیسیفائڈ ہو گئے، اس چیز کا سامنا ہر مذہب کے ہر پیروکار کو کرنا ہے، ہر انسان کو کرنا ہے، ہر ذی روح کو کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے، دنیا کی سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، وہ کسی انسان کی موت کو نہیں روک سکتی۔ It's a universal and bitter truth which will occur, which will happen, which is true. یہ ایک کڑوا سچ ہے جس کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہے، ایون دیٹ کہ ملک الموت کو بھی کرنا ہے، یا ہندو مذہب میں جس کو وہ بولتے ہیں یمراج کو بھی کرنا ہے۔ دنیا کی سائنس جس مرضی ترقی پر پہنچ جائے، جتنی مرضی منازل طے کر لے، موت کو نہیں روک سکتی، موت کے سامنے بے بس ہے، اور یہ حقیقت ہر ذی روح تسلیم کرتی ہے۔ اسی طریقے سے
دنیا کی سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، تقدیر جیت جائے گی، انسان ہار جائے گا، انسان کا علم ہار جائے گا. کسی کو نہیں معلوم کہ اس انسان کو موت کیسے آئے گی، کب آئے گی اور کہاں آئے گی. یہ علم کی ترقی کی انسان کی ہار ہے اور تقدیر کی جیت ہے. یہاں آپ کے سارے علم بے بس نظر آتے ہیں، یہاں تقدیر طاقتور نظر آتی ہے اور ہنستی ہوئی نظر آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو ناتواں پیدا کیا، کمزور پیدا کی ہے. اور تیسری چیز، دنیا کی سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، کسی کو یہ نہیں معلوم آیا کہ مرنے کے بعد اس کو قبر نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی. ہندو دھرم میں اس کو چتا ملنی ہے یا نہیں ملنی. سکھ جلاتے بھی ہیں، بہاتے بھی ہیں، سمندر برد بھی کرتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو. کسی کو نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. کیا مرنے کے بعد اس کے اپنے اس کو دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے. مسلم فیتھ کے اندر کیا مرنے کے بعد اس کو کفن نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو قبر نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کو عزیز و اقارب دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے، دنیا والوں سے آخری مکالمہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا اکارڈنگ ٹو اسلامک فیتھ. آن دا ادر ہینڈ ہندو مت، سکھ مت، جین مت، زرتشت، دنیا کے باقی تمام مذاہب میں ان کی تھیریز کے مطابق، ان کی ریسرچ کے مطابق، ان کی جو آخری رسومات ہیں، آیا کہ اس ڈیڈ باڈی کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی. یہاں پر انسان، اس کا علم، اس کی ترقی، اس کی سائنس، اس کی میڈیکل سائنس، یہ سب بے بس ہے. What will be the next when the day of judgment will come؟ جب روز جزا ہوگا، جب مالک یوم الدین ہوگا، اکارڈنگ ٹو اسلامک فیتھ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یا اس کے ساتھ قبر کا کیا معاملہ ہوگا، مرنے کے بعد کے معاملات کیا ہوں گے، یہاں پر بھی انسان بے بس نظر آتے ہیں، تقدیر طاقتور نظر آتی ہے. ان ساری چیزوں کو اگر میں سمرائزڈ کروں، جب انسان اتنا بے بس ہے، انسان اتنا کمزور ہے، انسان اتنا نحیف ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، موت کا پتہ نہیں ہے کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، کہاں آنی ہے، اور آنے کے بعد کیا ہوگا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان ساری چیزوں پر بے بس ہے، موت کو نہیں روک سکتا. ایک انسان اپنا پیشاب روکنے پر بے بس ہے. اگر اللہ رب العزت کی ذات انسان کا پیشاب روک دے، چھوٹا پیشاب ہی روک دے، آپ لوگ کیا کر لو گے؟ آپ کر کے سکتے ہو. کتنے بڑے تمن خان ہو، کتنے بڑے بہادر ہو، کتنے بڑے طاقتور ہو، کہ آپ دنیا کے کتنے بڑے سے بڑے ریسلر ہیں، کتنے پاورفل ہیں، صرف ایک چھوٹا پیشاب اگر اللہ روک دے تو آپ کیا کر لیں گے؟ جب ایک انسان ایک پیشاب کا محتاج ہے تو پھر آکڑ کس چیز کی، غرور کس چیز کا، تکبر کس چیز کا؟ پھر انسان کو عاجز ہی رہنا چاہیے. عاجزی کو اپنا شعار بناؤ. ہمیشہ جو جھکی ہوئی ٹہنی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات اسی کو پھلاور کرتے ہیں. ہمیشہ کامیاب جو ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں انکساری ہوتی ہے، اس میں حلم ہوتا ہے، اس میں قناعت ہوتی ہے، اس میں بردباری ہوتی ہے. اکڑی ہوئی شاخ کو ہوا کے تھپیڑے اور آندھی اور وقت کی تند و تیز آندھیاں اس کو گرا دیا کرتی ہیں. نو، اٹ ڈیپینڈز آن یو. آپ ہارنا چاہتے ہو یا جیتنا چاہتے ہو؟ آپ کتنے طاقتور ہو؟ اکیلے میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیجئے گا، اور ضرور کیجئے گا. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم